دوستو اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی اور آزمائش کے لیے گناہ میں اور برائی میں کشش رکھ دی۔ اسی لیے اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، لیکن جو سیدھے راستے کی تلاش کرے اسے ہدایت مل ہی جاتی ہے۔ آج اسی طرح ایک شخص کے بارے میں ہم بات کریں گے جو ایک عرصہ خدا سے غافل برائی کے راستے پر لگا رہا، لیکن آخر کار اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ دوستو اینڈریو ٹیٹ کو تو آپ سب جانتے ہوں گے، جو کہ غیر مسلم امریکی بزنس مین اور پہلے باکسر بھی رہ چکا ہے۔ 26 جنوری 2023 کو رومانیہ میں اس کو قرآن پاک پکڑے ہوئے دیکھا گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اکتوبر میں وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ دوستو کافی عرصہ پہلے اینڈریو کی ایک ویڈیو لیک ہوئی جس میں وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس ویڈیو کی وجہ سے اس کو کافی شہرت ملی، وہ مسلمانوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اینڈریو ٹیٹ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ہے، لہٰذا وہ اپنا پیسہ اسلام کی خاطر خرچ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں بہت مقبولیت پہ رہا ہے۔ اس دنیا میں اینڈریو کا نام سب سے پہلی دفعہ تب مشہور ہوا جب وہ UK کے شو بگ بردر کے 7ویں سیزن میں آیا، لیکن اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ ایک خاتون کو بیلٹ سے مار رہا تھا۔ اس وجہ سے اینڈریو کو بگ بردر سے نکال دیا گیا۔ اینڈریو ٹیٹ نے کہا کہ وہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اینڈریو نے زیادہ تر شہرت ٹک ٹاک سے حاصل کی، مگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جب سے وہ جیل گیا ہے تب سے کچھ زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور ہر طرح کی ہیڈ لائن اور سوشل میڈیا کا حصہ بنتا رہتا ہے۔ دوستو اگر ہم اینڈریو کی شہرت کے بعد دولت کی بات کریں، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ امیر ترین لوگوں میں شامل ہے۔ اس نے یہ دولت اپنے بھائی کے ساتھ مل کر تب بنائی جب وہ ایک ویب کیم کی کمپنی میں شامل ہوا۔ اس وقت ان کے پاس بہت کم ورکرز تھے، لیکن پھر بھی اینڈریو نے وہاں سے $5 لاکھ کمائے، لیکن کم ورکرز کی وجہ سے اسے یہ بزنس سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اسے تھوڑا سا مختلف انداز میں دوبارہ سے شروع کیا۔ اب وہ 10 پاؤنڈز کے ساتھ ماہانہ $2 لاکھ کما رہا ہے۔ 20 سال کی عمر کی بات تھی جب اس نے اپنے کورسز آن لائن بیچنا شروع کر دیے، جس میں وہ لوگوں کو عام چیزیں سکھاتا تھا، جیسا کہ پتلے کیسے ہو سکتے ہیں یا اپنے اچھے تعلقات کے لیے کیا ٹپس ہیں۔ اس کے ان کورسز کا خاص فائدہ نہ ہوا، البتہ ان کورس نے ایک نئی دنیا کا آغاز کیا، ایک ایسا کورس جس میں وہ لوگوں کو امیر ہونے کے 18 مختلف طریقے سکھاتا تھا۔ یہ کورس بہت وائرل ہوا اور اینڈریو ٹیٹ اس کورس کے ماہانہ $50 چارج کرتا تھا۔ مزید یہ کہ اس نے ایک کلب بنایا جو آن لائن لوگوں میں ایک دوسرے کے رابطے کا سبب بنا۔ اس گروپ میں لوگ اپنی سیلری بڑھانے کے طریقے شیئر کرتے اور اپنے مسائل بیان کرتے تھے۔ اس گروپ کو جوائن کرنے کی فیس بہت زیادہ تھی۔ دوستو اس سے اینڈریو ٹیٹ نے بہت پیسہ کمایا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور کر دی کہ اس کا شیطانی تنظیموں ایلومناٹی کے ساتھ رابطہ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اینڈریو ٹیٹ کی ایک تصویر میں وہ اپنے ہاتھ سے ایلومناٹی کا سائن بناتا نظر آتا ہے، لیکن یہ صرف ایک اتفاق تھا۔ اینڈریو نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں خود یہ بات کہی کہ میں نے بہت برائی دیکھی، میں نے شیطان کو دیکھا۔ جب انسان بہت زیادہ برائی دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے الٹ ایک بہت طاقتور ذات بھی ہے۔ پھر میں نے قرآن پڑھا تو مجھے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے۔ دوستو اینڈریو ٹیٹ کو ٹاپ جی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے ماحول میں خود کو فٹ کر لیتا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو سوشل میڈیا سے بین کر دیا گیا۔ کچھ لوگ ٹاپ جی کے علاوہ اس کو کنگ کوبرا بھی کہتے ہیں۔ بزنسز کے حوالے سے دیکھیں تو اینڈریو ایک ویب سائٹ چلا رہا ہے جس کا نام کوبرا ٹیٹ ہے، جس سے وہ ماہانہ لاکھوں کماتا ہے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو کنگ کوبرا کہتا ہے کیونکہ کوبرا سام کو کہا جاتا ہے، اور اینڈریو نے اپنے جسم پر اس کا ٹیٹو بھی بنوایا ہے جو اس کی چھاتی اور بازو پر ہے۔ کیونکہ یہ ٹیٹو سانپ جیسی شکل میں ہے، اس لیے اینڈریو کا نام کوبرا پڑ گیا۔ دوستو یہاں تک تو سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن دسمبر میں اینڈریو ٹیٹ کو ان لیگل سمگلنگ کی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا اور 31 مارچ 2023 کو
तो वो रिहा हो गया। जेल से रहा होते ही इसने एक ट्वीट की। दोस्तों, एंड्रयू टेट ट्विटर पर 5.6 मिलियन फॉलोअर्स रखता है। इस तरह इसकी ट्वीट लाखों लोगों तक पहुंचती है। अपनी ट्वीट में इसने कहा कि मैंने जेल में मोबाइल और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर वक्त गुजारा, हकीकी सोचों के साथ, लेकिन घर आते ही मैंने मोबाइल उठाया। कुछ आदतें मुश्किल से छूटती हैं, हमें शैतान को हर सूरत हराना होगा। अब इस ट्वीट से आप सवाल कर सकते हैं कि मोबाइल और शैतान को एंड्रयू ने क्यों जोड़ा। आजकल हर घर में मोबाइल है, एक नहीं बल्कि काफी मोबाइल फोन्स हैं। हम जब रोज सुबह उठते हैं साथ मोबाइल खोलना जरूरी समझते हैं, लेकिन अगर कुरान खोले बगैर पूरा दिन भी गुजर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने क्या मैसेज भेजे हैं वो देखना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए कुरान में क्या पैगाम भेजा है वो देखना हम जरूरी नहीं समझते। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आजकल हर बंदा इतना मगन है कि वो गुनाह की हद तक चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे इल्म ही नहीं होता कि वो गानों और ड्रामों और फिल्मों की आड़ में अपने जहन को गंदगी से भर रहा है। इसके अलावा आजकल हर कोई अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हात सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और देखने वाला समझता है कि इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, जिसकी वजह से वो हसद और नाशुक्री जैसी चीजों का शिकार हो जाता है। इसलिए इन सब को शैतानी चालें कहा गया है और एंड्रयू टेट का भी यही कहना है कि हमें इन सब को शिकस्त देनी है। दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर किसी ने ट्वीट किया कि एंड्रयू टेट को जहर दिया गया या मारने की कोशिश की गई है क्योंकि वो सही तरह सांस नहीं ले पा रहा है। इसका सूजा हुआ मुंह और उखड़ती सांसें इस तरफ इशारा करती हैं कि इसको किसी चीज का रिएक्शन हुआ है। अब हमें चाहिए कि हम एंड्रयू टेट की सेहत याबी की दुआ के साथ साथ इसकी ट्वीट पर भी अमल करने की कोशिश करें। जैसा कि इसने ट्वीट में मोबाइल फोन्स की आदत और शैतान को मात देने की बात की थी। किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, हर वक्त सोशल मीडिया पर लगे रहना, दीन और दुनिया से गाफिल होकर इसमें घुसे रहना यकीनन नुकसानदेह है। शैतान को मात देने के लिए हमें इन सब कामों से बचना होगा जो हमें दीन से दूर करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल करने के बजाय आयात और कुरान पाक की तिलावत करें और नमाज भी वक्त पर अदा करें। दोस्तों, हाल ही में एंड्रयू टेट ने एक ट्वीट किया जिसमें इसने लिखा है, ट्राई द कुरान इफ यू आर ब्रेव, यानी कुरान पढ़ कर दिखाओ अगर तुम बहादुर हो। एंड्रयू टेट जब जेल में था इसको अपने कत्ल का डर था। इसने ये ट्वीट भी की, आई लव यू इफ दे किल मी। और दोस्तों, एंड्रयू को अभी भी लगता है कि उसे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। 27 अप्रैल को भी इसने एक अजीब सी ट्वीट की जिसमें इसने लिखा कि मेरा दिल मेरे मोहब्बत करने वालों के साथ है और मेरी रूह खुदा के लिए है। ये सब वक्त का खेल है। पता नहीं इसकी इस ट्वीट का क्या मतलब था, मगर इसकी बातों से लगता है कि कोई तो है जो इसके खिलाफ साजिश कर रहा है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और इस हवाले से आप सब दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।